کہ اہل سنت والجماعت کے مختلف عنوانات کے تحت اس مقام پر جیسا کہ ربیع الاول میں میلاد النبی، محرم میں امام علی مقام کی شان، ربیع الثانی میں غوث اعظم کی شان، اور پھر رجب کے مہینے میں خواجہ اجمیری عطائے رسول ہند الولی کی شان میں یہاں بیانات ہوتے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے بہت بڑی لابی جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے اور پھر کافی سورسز کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ان عنوانات پر ہر وقت جیسا کہ ربیع الاول آتا ہے ہمارے واٹس ایپ پہ، فیس بک پر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے میلاد النبی کیوں، یہ بدعات ہے، یہ شرک ہے، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح کہ امام علی مقام کی شان کے معاملے میں جب بھی ہم گفتگو رکھتے ہیں، محرم میں جو ہے اسی طرح کے ٹاپکس پر جو ہے جاہلانہ گفتگو کی جاتی ہے، اسی طرح محرم میں اور پھر ربیع الثانی میں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اس نوجوان نسل کو اسلام کی جو اصل روح ہے اس سے دور کرنے کی بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ہم اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ اہل سنت الجماعت کو سمجھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام علی مقام کی شان اور بزرگان دین کا جو اہم کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں مولانا محترم سے یہی گزارش کرتا رہا کہ رجب کے مہینے میں چونکہ شیڈول تھوڑا سا ٹائٹ تھا اور گزشتہ سالوں میں ہم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان سن چکے ہیں، تو اس وقت یہاں مجھے موقع ملا کہ درود شریف کی محفل رکھیں، اور میں مولانا محترم سے گزارش یہی کیا کہ ہندوستان میں جو اولیاء کرام آئے ہیں، خاص طور پہ ہند الولی عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تبلیغ دین کے سلسلے میں جو کانسیپٹ اور جو کنٹریبیوشن رہا ہے، اس پر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو واقف کرائیں، اور اسی پس منظر میں مولانا محترم کی تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نشست کو اپنے محبوبوں کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفتی یا کوئی بھی فقیہ یہ منفرد عالم ہے یا مفتی ہے یا فقیہ ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر فقاہت بھی ہوتی ہے، عالمیت بھی ہوتی ہے، فضیلت بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہر ولی عالم مفتی فقیہ ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ جب یہ پہلو آپ کے نگاہ میں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی خاص طور سے تاریخ میں جو شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بس
تسبیح کے دانے، اور گھر میں کچھ نہیں ملا تو ایسے ہی چلے گئے، غریب فقیر درویشانہ زندگی کاٹ کر کے، اور بس اسی طرح سے جو باتیں کی جا رہی ہے اور ایزی لی جا رہی ہے، ان باتوں کو آج جو ہندوستان کا سچویشن ہے، یہ صرف حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمات اور احسانات کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کو محسوس کر کے بولیے۔ پوری دنیا جسے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر ہندوستان، اچھا ہندوستان جب بولا جائے اور خواجہ کا ہندوستان جب بولا جائے تو بنگلہ دیش بھی شامل کیجئے، سری لنکا بھی شامل کیجئے، پاکستان بھی شامل کیجئے، سب کو شامل کریں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ آج کہیں گے آج جب 90 لاکھ نہیں ہے تو اس وقت کہاں سے 90 لاکھ کو پڑھا دیے، ایسا ایک سوال ہوتا ہے۔ آپ خواجہ ہند و پاک کی طرف جو نسبت کرتے ہیں ہندوستان کی، یہ اس لیے نہیں، آج تو لوگ ڈر رہے ہیں اہل سنت کہنے میں، عجیب سا لگ رہا ہے۔ ارے کوئی حرامی اولاد نہیں ہے کہ ہم باپ کو باپ کہنے میں ڈر لگ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم ہی حق ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ رب کرنے والا ہے، حق پر ہوگے تو جنت جاؤ گے، نہ حق ہوگے تو جہنم جاؤ گے۔ دنیا اپنی آپ کماؤ، دین کے لیے صحابہ بیس رکھو۔ اب کیا کھاتے ہو ہم نہیں جانتے، آپ کیا پہنتے ہو ہم نہیں جانتے، لیکن دین کے معاملے میں تشریحات صحابہ ضروری ہے، آئینہ یہ صحابہ ضروری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ اب اس میں بتائیے تو ٹینشن کیوں ہے آپ کو، اس میں ٹینشن کیوں ہے، فرقے میں کیوں بٹ رہے ہیں؟ ارے آپ کو نبی پر بھروسہ ہے تو نبی کے بولی کو بھروسے کے آئینے میں سمجھو، اپنے بھروسے کو نبی کو سمجھا رہے ہو۔ جب نبی کہہ رہے ہیں بٹے گی، اور یہ بھی نہیں کہنے صرف میری امت، بلکہ اس پر فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹے، ان میں سے 71 جہنم میں گئے، ایک جنت میں گئے۔ میری امت 73 میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ تب اس میں ٹینشن کیوں؟ صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ نبی جب فرما دیتے تو انتظار کرتے کہ وہ بات ہوگی کب، ان کی صداقت اور ان کی تصدیق کا ویٹ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ارے آپ اگر اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، ادب والی جماعتوں کے حوالے سے جیتے ہو تو آپ ہی حق جماعت ہو، الحمدللہ آپ ہی حق جماعت ہو۔ اور جتنی بھی بے ادب جماعت ہے، آپ اس طرح سے جیسے کہ آپ انتظار نہیں کرتے ہیں، دودھ میں مکھی جب گر جائے تو انتظار نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نکالنے میں، ایسا نہیں کریے پیارے۔ اللہ اور رسول پر آپ ایمان لائے ہیں، کسی بندے پر ایمان نہیں لائے، تو توحید اور رسالت آپ کا ٹھوس ہونا چاہیے۔ اور اسی تصور کو دینے کے لیے اجمیر کی سرزمین پر خواجہ ہند و پاک تشریف لائے، اسی تصور کو دینے کے۔ ولی بولے تو بس یہ فاتحہ نظر نیاز کرنا اور موم بتیاں چڑھا دینا اور اگربتیاں جلا دینا، یہی سب سوچ رہے ہیں لوگ۔ ان کے اس جملے کو نہیں سوچ رہے ہیں اگر یہاں پر اونٹنی بیٹھے گی تو ٹھیک ہے، بیٹھنے دو۔ ان کے جوگی جپال کے، اچھا آج اس سے جتنے بھی لوگ تھوڑی سی اتھارٹی، تھوڑی سی پاور آ گیا، اور ہماری وجہ سے آیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کے اور اسلاف کے کارنامے کو بھلا دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہے۔ اگر سارے لوگ پہلے سے مومن ہوتے تو خواجہ آتے کیوں انڈیا میں؟ وہ آتے کیوں انڈیا میں؟ رسول اللہ بھیجتے کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ انتخاب کیوں کرتا؟ پتہ بھی اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنا کیسے ہل کے آ گئے خواجہ؟ یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بھی انتخاب ہے، وہ رسول کا بھی انتخاب ہے، عطائے رسول بولتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں جو کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں ولایت کا اور خواجہ غریب نواز کی خدمات کا، آپ یہ بتائیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں کتنا علم ہے آپ کو؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کتنا علم ہے؟ حضرت علامہ کرمانی کے بارے میں کتنا علم ہے؟ اب نام بھی اگر سنیں تو پتہ نہیں پورا نام پھر لے پائیں گے کہ نہیں۔ ارے جب علم نہیں ہے تو علم سیکھیے، نہ سیکھے کے اعتبار سے اگر ولی کو سمجھیں گے تو ایسے ہی گمراہ ہو جائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے، غور کریں آپ، اپنی کتاب دلیل العارفین، حضرت علامہ کرمانی نے اپنی کتاب سیر الاولیاء،
اور حضرت علامہ عبدالرحمن چشتی نے، توجہ دیجیے، اسرار الاولیاء، اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، آج مطلب انڈیا سے باہر لوگ ان کی خدمات حدیث کو تسلیم کر رہے ہیں، اور انڈیا کے اہل حدیث لوگ ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اب بتائیے تو، باہر کے لوگ مشکات شریف پر آپ ابھی جائیے، میرے پاس اب آئیے، بڑی اتنی لمبی کتاب ہے مشکات شریف. مشکات شریف کیسے کھولیں گے؟ اس میں لکھا رہتا مقدمۃ الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. اب آپ بتائیے، یعنی مشکات کی حدیثیں پڑھنے سے پہلے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مقدمہ پڑھنا ہوگا، جس میں کہ مطلب کوالٹی اور جو حدیث کی جو قسمیں ہیں اس میں وہ تفصیل سے بیان کی ہے. بتائیے یہ حدیث کون سی ہے، صحیح ہے، غریب ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، لذات ہی ہے، لغیر ہی ہے، یہ سب جو کوالٹی پیش کی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. ان کی کتاب اخبار الاخیار، اور جن پر پوری امت کے آج کے موجودہ اہل حدیث، توجہ دیجیے گا، یہ کوئی مطلب زہریلا جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم، اہل الحدیث اگر ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں تو سبحان اللہ، آؤ نا یار، ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں. نبی کی بولی کا ادب پوچھ امام مالک سے، درس دے رہے ہیں، خدا کی قسم. حضرت امام مالک کہتے ہیں وہ درس دے رہے ہیں، مدینۃ النبی ہے غالباً، درس دیتے دیتے 16 مرتبہ بچھو نے انہیں ڈنک مار لیا ہے، درس حدیث دے رہے ہیں، 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مار لیا. اور جب پورے جغرافیہ چہرے کے بدل گئے تو بعد میں لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو خود کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے. کہا وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن حدیث کی تعظیم کی خاطر میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. جملہ ہے عربی کا، سنیے، اجلالا للحدیث. تو یہ ایسے بزرگوں کے کارنامے جو حدیث کی عظمت کو، حدیث کی تعظیم کو اس انداز میں امت کے سامنے پیش کریں. آج گٹکا کھا کر بول رہے ہیں حدیث یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، حدیث میں نہیں کہتے، یہ اگر ہے بھی تو یہ حدیث ضعیف کہتے، ارے یہ حدیث موضوع ہے کہتے. مطلب آپ کے من کے خلاف ہو تو حدیث موضوع ہے، اور آپ کے موافق ہو تو حدیث موضوع بھی ہو تو حدیث ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو اہل نفس کا پہلو ہوا نا، یہ نفسانیت ہوئی، یہ خواہشیت ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کتنے نام لے، قطب الدین بختیار کاکی، علامہ عبدالرحمن چشتی، علامہ کرمانی، علامہ عبدالحق محدث دہلوی، اور ایک سب سے بڑا نام جو پوری امت کا اجماع ہے، ہم بھی الحمدللہ مکمل طور پر مانتے، علامہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ. جانتے ہیں قرآن کی تفسیر سب نے لکھی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کے اصول پر اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو حضرت نے لکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. اصول تفسیر قرآن، اصول تفسیر قرآن. جب رائچور میں تھا میں تو یہ کتاب داخل تھی، عربی میں، پتلی سی کتاب ہے. ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطلب پوری رات تک بھی مطالعہ کریں گے، اتنی لغتیں، اتنی ڈکشنری، ایک دم پسینے چھوٹ جاتے تھے ٹھنڈی کے زمانے میں. ایسی کتاب لکھی اصول تفسیر، تفسیر کیسے کرنا چاہیے، کون سی قرآن کی آیت کہاں تک جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے، کس پر اتری ہے، یہ کیسے اتری ہے، اس کا حکم کب تک رہے گا، اور اس کا کنڈیشن کیا ہے، اور اس کنڈیشن میں کوئی سچویشن آ جائے تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوگا. یہ حضرت شیخ علامہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم لوگ تو بہت کم نام رکھتے ہیں اپنے مدرسوں کا، وہ لوگ اپنا نام رکھ رہے ہیں جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، مدرسہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ جائیے بنگلور میں 4-5 مدرسے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ جو بزرگ ہیں، ہم کو آپ پر کوئی خطرہ نہیں، اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ کی جو نسلیں ہیں، آپ اگر اپنے آئینے میں انہوں نہیں ڈھالیں گے تو خدا کی قسم جتنا کرنا ہے اصالہ ثواب کی بات کر لیجئے. یہ لوگ بدعت کا فتویٰ تو لگائیں گے لیکن اصالہ ثواب نہیں کریں گے. پہلے ہی آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے. اور وہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ لوگ اگر قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا تو خدیجہ کی قبر پہ نبی نہیں جاتے. ارے کس کے لیے بول رہا ہے؟ اللہ جس کو سلام ڈائریکٹ بھیجے اس خدیجہ کو اصالہ ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ خدیجہ کو سلام بھیجے، تیرے کو کب سلام بھیجا، میرے باپ کو کب سلام بھیجا؟ سوچئے ذرا. اب کمپیئر کرتے ہیں ان بزرگوں سے. ان کی بزرگی، ان کی عظمت کا شہرہ قرآن میں ہے، ان کی نسلوں کا شہرہ قرآن میں، ان کی بیٹی فاطمہ، ان کے بیٹے حسین، یہ سب کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور ان کو کہتے ہیں اصالہ ثواب، اور قرآن کا اصالہ ثواب ہے مصطفیٰ کو، مطلب یہ کہ مصطفیٰ سے جب وہ ٹچ ہوئی نا، خدا کی قسم پوری امت اب ان کے وسیلے سے بخشی جائے. آپ کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟
ان کے پاس گئے کہا، ان کے پاس گئے کہا. اب ایک ابھی اب مطلب یہ کہ صبح ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کوئی مولانا معراج ربانی، وہ کہتے ہیں کہ ارے تم کو کیسے معلوم کہ یہ قبر میں خواجہ غریب نواز ہے؟ کوئی اگر کتا ہو. اب آپ بتائیں. معاذ اللہ رب العالمین، صدوار معاذ اللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی. آج ہماری موجودہ نسلیں تباہی کے دہانے پر ہیں. باپ ڈرتا ہے کوئی حکم دینے کے لیے، پریشان ہے خاندان کے بڑے بڑے لوگ، اور کمپرمائز کی دنیا میں جی رہے ہیں. یا اللہ، جس کی اطاعت فرض ہو، جس کی اطاعت اپنی عبادت کے بعد رب نے رکھا. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ سنو، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت رب کی کرنا اور اطاعت والدین کی کرنا. اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا آرڈر فرما رہا، فیصلہ فرما رہا، اور باپ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں اگر بول دیں گے تو کہیں 40 دن میں بھاگ نہ جائے، ادھر ادھر بھاگ نہ جائے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ نے خود بزرگوں کے کارنامے کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. آج آپ کے گھروں میں کوئی کتاب موجود ہے اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ کے ولیوں کے کارناموں کی؟ کوئی کتاب موجود نہیں ہے. انگلش کی کتابوں سے گودریج بھرے پڑے ہیں، دنیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، یا حضرت کوئی جلیل القدر صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایسے سو رہا تھا، اچانک قرآن کی تلاوت ہونے لگی، اب میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ڈرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا بتا میرے کچھ تبرکات تیرے گھر میں ہیں، میرے کچھ تبرکات تیرے گھر میں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا سر بتاؤ تو، کہا ہاں یا رسول اللہ کچھ بال مبارک کچھ ناخن مبارک ہے، تو آقا نے فرمایا فرشتے آ کر قرآن کی وہی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت کے لیے ڈش لا رہے ہو، برکت کے لیے فلم کی دنیا سجا رہے ہو، سیڑیاں لا رہے ہو، کہاں سے برکت ہوگی؟ ارے برکت کے لیے بزرگوں کی کتابیں لاؤ، برکت کے لیے اللہ کے رسول کی محبوبوں کی امانتیں لاؤ، ان کے ذکر کو کرو۔ کم سے کم رمضان میں، کم سے کم رمضان کے علاوہ جمعہ میں بھی تو ایک دن بھی تو عورتوں کو یہ آرڈر کر دو، عورتوں گھر میں درود کی محفل سجاؤ، برکت نازل ہوگی۔ وہاں ریمونڈ ہوتا ہے ہماری بہنوں اور بیٹیوں، تم نماز پڑھ کر کے جاتے ہو زور سے، ارے ابھی تو ذرا سی 5 منٹ سنی ہوتا جلدی کیوں؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں بتانے صرف یہ جا رہا ہوں کہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے دین پھر دنیا، آج طریقہ بدل گیا ہے، پہلے دنیا پھر دین۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی خواہش شریعت کے تابع نہ ہو، وہ مومن ہے جو اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دیتا۔ اپنی طبیعت کو، اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کیجئے، خدا کی قسم جنگل میں بھی رہیں گے تو ڈائریکٹ جنت کا کھانا آئے گا۔ آپ ادھر ادھر 12 بج جاتا ہے، 3-4 بج جاتا ہے تو اب تو سارے ہوٹل بند ہیں، پریشان ہو جاتے ہو۔ نہیں پیارے، خدا کی قسم تنہائی میں رہو گے اور اللہ اور رسول کا کلمہ ٹھوس ہوگا بزرگوں کے حوالے سے جیسا کہ انہوں نے دیا ہے، تو جنگلوں میں بھی آپ کو کھانے ملیں گے، اللہ ڈائریکٹ کھلائے گا پلائے گا، یہ فیضان ہے۔ لیکن ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے ابھی چند نامے لے۔ آپ بتائیے یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں مخالفت کرتے ہوئے، یہ سب جب مر جائیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کے مرنے کے بعد ان کے تعلق سے کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟ دو ہی سوچ ہوگی، یا تو پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی۔ پازیٹیو تو ہو نہیں سکتی، نیگیٹو ہی ہوگی، کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے۔ آج اگر کسی بھی شخص سے اہل حدیث بھائی سے پوچھئے نا تو اسماعیل دہلوی نے رسول اللہ کو مردہ کہا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صاف کہہ دیتا ہے وہ ہمارے ایمان ہے کیا؟ اگر وہ مردہ کہا ہے تو وہ جانے۔ لیکن خدا کی قسم رات کی تنہائی میں بھی، ارے ایک غریب ماں باپ کے حوالے سے پوچھو بھی ہم سے جس کے باپ ماں انتقال کر گئے ہیں، کیا رائے ہے تیری؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، یہی جملہ نکلے گا، یہ نہیں کہا جائے گا اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ نہیں کہا جائے گا۔ ادب یہ ہے، تعظیم یہ ہے، توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، بزرگوں کا ادب کرنا یہی ہے توحید اور رسالت۔ آپ بتائیے ہم اپنے سے انٹروڈکشن کرائیں تو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہو، لیکن اگر رب میرا انٹروڈکشن کرائے تو آپ ریجیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہو؟ اب آپ غور کیجئے، میں نے قرآن پاک کا پورا احاطہ کیا ہے، یا اللہ پورا قرآن جو ہے 500 آیتیں ایسی ہیں جو مسائل کو بتاتی ہیں، بس 6166 آیتیں ایسی ہیں جو صرف انبیاء کرام کے قصے ہیں اور دشمنان دین کی وعیدیں، دشمنان دین پر جو عذاب اترے ہیں وہ سب واقعات ہیں۔ پروردگار ایسا کیوں؟ پورا قرآن اللہ پاک نے 2 ذہن دیا ہے آپ کو کہ سنو اپنے محبوبوں کا تذکرہ میں کروں گا تاکہ دنیا والے اگر کرنا چاہیں پازیٹیو تو ثواب ملے گا، اور نیگیٹو کریں تو ایک ایسا عذاب ہوگا کہ دیکھ میں جسے رسپیکٹ دے رہا ہوں تو اسے ریجیکٹ کر رہا ہے۔ نبیوں کا تذکرہ آپ غور کریں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک غیب کی خبر بتانے والے، میں نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ مجھے یہ سب پوزیشن ملے ہیں، لیکن قرآن میں نبی کا پوزیشن رب کیوں اعلان کر رہا ہے؟ دنیا دیکھ لے کہ جب رب پوزیشن اعلان کرے گا، رب عظمت کا اعلان کرے گا تو اب کوئی بھی اگر اس میں نقص نکالے گا یہ توحید کے خلاف ہوگا، یہ توحید کے خلاف ہوگا۔ ایسے ہی آپ آئیے، قرآن کہتا ہے سورہ یونس کے آیت نمبر 64 یا 62 میں، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم، اے بے خوف دنیا میں جینے والے، قبر میں لیٹے ہوئے کو جن کے ولایت ثابت ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کتا ہوگا یا کیا ہوگا، ان کا عمل ان کے
یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ فیوچر کا خوف ہے نہ پاسٹ کا غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ایمان کامل اور تقوی کامل پر فائز ہے. اور سنو خوشخبری, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی خوشخبری ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اب آپ بتائیے, رب کہے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. اب اگر کوئی خواجہ غریب نواز, کوئی بندہ نواز, کوئی اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ جملہ کہے, یہ خبر دے, جملے پہ یہ خبر دے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ, ارے وہ اگر اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ نیک یعنی خوشخبری ہے, یہ ایک خبر ہے بس. ہم بدخبری میں بھی نہیں بولے, یہ خبر ہے. خوشخبری تو یہ ہے یار. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, زید کی بیوی کو, توجہ دی, زید کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا, اب بچہ ہوا اور انتقال کر گیا, تو اب اگر زید خبر دے گا یا خوش خبر دے گا؟ خوشخبری دے گا یا خبر دے گا؟ صرف خبر دے گا, خوشخبری نہیں دے گا. خوشخبری خوشیوں کے حوالے سے جملے کو بولتے ہیں کہ جو چیز بولو سامنے والا خوش ہو جائے اس خبر سے, سامنے والا خوش ہو جائے. تو اب بتائیے خواجہ غریب نواز کو رب کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے دنیا میں ان کے لیے, خوشخبری ہے دنیا میں ان کے لیے. اب امت کا کون سا ایسا فرد بولے گا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, وہ اگر اچھا کیے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دے گا؟ اس سے کیا خوشی آپ کو ملی ہے؟ خوشی تو جب ہے کہ نہ اسے پاسٹ کا کوئی غم ہے نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے. یہ جملہ سنتے ہی خوشی مل جاتی ہے. واقعی یہ ایسے ہیں کہ ارے واہ, نہ پاسٹ کا غم ہے نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے, تب تو ان سے وابستہ ہونا چاہیے. تو ہم اپنے لاجک کو کیوں توڑا ہے؟ خدا خود کہتا ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر 19 میں, اے ایمان والو انتظار کیوں کر رہے ہو, ڈرتے ہو مجھ سے نا, چلو ان کے ساتھ ساتھ. دیکھیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, چلو ان کے ساتھ ساتھ, چلو ان کے ساتھ ساتھ. بڑا افسوس ہوتا ہے آج ان کی خدمات کو, میں دو طرح سے بول رہا ہوں, انڈیا کے جو حالات ہیں ان کے تناظر میں بھی بول رہا ہوں, اور اپنے کیے ہوئے بدعمالیوں کی سزاؤں کے آمد کی بنیاد پر بھی بول رہا ہوں. انڈیا کے حالات کیوں ہیں ایسے؟ وہ صحیح بول رہے ہیں, وہ غلط تو نہیں بول رہے ہیں. گھر واپسی, ظاہر ہے جب کلمہ پڑھائے تو وہ لوگ تو تھے نا کافر, تب تو کلمہ پڑھائے, کلمہ پڑھائے. لیکن میں میسج دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے کہ کلمہ اکراہ, اضطرار, مجبوری, تھما کر کے, ڈرا کر کے, خوف لا کر کے, گولیوں کے زر پر, دنگے فساد کر کے کبھی خواجہ غریب نواز نے کلمہ نہیں پڑھایا. پوری تاریخ اٹھا لیجئے, اگر تم نے منع کیا کہ یہاں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس وقت بھی مزاحمت نہ کیا, یہ جملہ بول کر اٹھ گئے کہ ٹھیک ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ یہ لوگ جو گھر واپسی کہہ رہے ہیں ان سے پہلے پوچھئے کہ جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو کہ کیا خواجہ غریب نواز نے مجبوراً کلمہ پڑھایا, دبا کر کے کلمہ پڑھایا, دہشت گردی میں کلمہ پڑھایا, جیسے آج فساد مچا کر کے تم اپنے گھر واپسی کا پہلو لا رہے ہو. میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور وہ عورت نہیں ہے, وہ صرف نقاب پہنے ہوئی ہے دھیان, لیکن حقیقت میں وہ ہوا ہے, وہ ہوئی نہیں ہے. وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, دھوکہ, دہشت, خلاف, یعنی جتنی بھی نیگیٹو دنیا ہے وہ سب ان کا مذہب ہے, سب ان کا مذہب ہے. ناچنا گانا, آپ دیکھیے نا شادی میں, آپ کبھی ناچے ہیں؟ اب چہرہ نیچے کر لیں, لیکن ان کی شادیاں جب ہوتی تو باپ الگ ناچ رہا ہے, بیٹی الگ ناچ رہی ہے, بہو الگ ناچ رہا ہے, رون الگ ناچ رہے ہیں, اور اس کو کلچر کا نام دیا جا رہا ہے. صحیح ہے, کلچر کا نام دیا جا رہا ہے. تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ جو خرابیاں ہیں, جو بدکاریاں ہیں, جو برائیاں ہیں, ان کے یہاں کلچر ہے. تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ عرب کی تاریخ کا جائزہ لیجئے, رسول کی آمد سے پہلے یہی تو تھا. شراب پینا عبادت سمجھا جاتا تھا, ننگا گھومنا عبادت سمجھا جاتا تھا, سب کلچر کا روپ لے لیا تھا. رسول پاک نے سمجھایا نہیں, ایسا مت کرو, عورتوں سے پیدا ہونے والے لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو, کیونکہ تم مردوں سے پیدا نہیں ہوئے ہو, وہی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں جو کبھی لڑکی تھی. تو یہ ان کے حساب سے سمجھایا. ایسے ہی خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو جو بھی مد مقابل آیا, خدا کی قسم حسن خدا جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ سراپا کرامت بن کر, اور ادائے رسول کی عطا کی جو ادا امانت کے طور پر خواجہ کے سامنے تھی, جو جیسا سچویشن تھا اسی اعتبار سے اسلام کو پیش کیا, اسی اعتبار سے توحید کو پیش کیا. خدا کی قسم کبھی کمپرمائز نہیں کیے, کبھی یہ نہیں کیے. آج شاہ رخ, سلمان یہ سب پر بات نہیں اٹھاتے ہیں, عباس اور شاہ نواز پر بات نہیں اٹھاتے ہیں. ایک عام مسلمان اگر کسی ہندو سے
شادی کر لے تو اس کو پیٹ پیٹ کر مارا جاتا ہے. ارے بدلنا ہی ہے تو عباس کی شادی کو ختم کر, اور شہنواز کی شادی کو ختم کر, شاہ رخ و سلمان کی شادی کو ختم کر, عامر کی شادی کو ختم کر, سیف کی شادی کو ختم کر, ان سب کی شادی کو ختم کر. لیکن نہیں, کیونکہ جانتے ہو یہ مسلمان ہو کر کے بھی ہندو سے زیادہ کام کر رہے ہیں, یہ بنام مسلمان ہے. پیارے, آپ خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہو تو ان کے احسانات یہ ہے, توحید سے جڑ جاؤ, رسالت سے متشبث ہو جاؤ, چمٹ جاؤ, یہی ہے حقیقت. کمپرمائز کرنا یہ تیرا دھرم نہیں, کمپرمائز کرنا یہ تیرا دین نہیں ہے. ہاں, سولی پر چڑھنا یہ ہو سکتا ہے, پریشان ہونا یہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول پر قرآن جو اترا ہے, کئی ایسی جگہ آیت کریمہ ہے, میں کبھی کبھی ان آیتوں پر غور کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ, اکراہ یعنی مجبور کر دیے جاؤ, مجبور کا مطلب یہ کہ 4 کافروں نے آپ کو گھیر لیا ہے, اب گولی سے کہہ رہے ہیں وندے ماترم بولو, اب یہ آج کے حساب سے بولو, گولی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, گولی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کھاؤ, سور کا گوشت کھاؤ, یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک کا اسلام دیکھ کتنا خوبصورت ہے. بتا دے ان کو کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. مجبوری کے بھی عالم میں کہتا ہے میرے بندے دیکھ میری طرف, دل کو میرے حوالے کر دے اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے حوالے کر دے. دل کو مطمئن رکھ. قرآن پارہ نمبر 14 میں اللہ فرماتا قلبہ مطمئن بالایمان, ایمان پر دل مطمئن رکھ, اور جتنا وہ کہہ رہا اتنا کھا لے, جتنا وہ کہہ رہا اتنا پی لے, جتنا وہ کہہ رہا اتنا بول لے. تیرا ایمان اب بھی میرے پاس ہے, تیرا ایمان اب بھی میرے پاس ہے. یہ صورت ہوا کرتی ہے اولیاء اللہ کی توحید کی, اولیاء اللہ کی دعوت کی. لیکن افسوس ہے ہم 100 میں 99 ہو رہے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے, مسلمانوں پر بھی بدعت کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے, اولاد ماں باپ پر فتوے لگا رہی ہے. کیا بات ہے. ارے وہ خواجہ غریب نواز جو کافروں کو اور ہندوؤں کو مسلمان بنایا, ایسا جملہ نہ بولو. اپنے آپ کو ایسا پیش کیے کہ ان کی پیشی نے انہیں مجبور کر دیا اسلام کو قبول کرنے پر. انہیں ان کی پیشی میں ایک بھی ایسا کوئی بتا سکتا ہے جو مجبوراً آج تم گائے کی بنیاد پر ہمیں مار دو, کیونکہ ہم تو آئے ہی ہیں مرنے کے لیے. ہم تو روز جانتے ہیں کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ہم زندہ ہیں, ہماری زندگی کی سند نہیں ہے, لیکن دین کی خاطر مر گئے تو زندگی کی سند مل جا رہی ہے. ہم زندہ ہیں تو زندگی کی سند نہیں مل رہی ہے کہ تم زندہ ہو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں, میرے اسلام کی خاطر اگر مرو گے تو بل احیاء, تمہیں زندگی کی میں سند دیتا. پارہ نمبر 14 میں تو ایک عمدہ آیت کریمہ ہے, من عمل صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو مومن مرد عورت ایمان کی حالت میں رہے گا, مر بھی جائے گا تو اسے اس زندگی سے طیب اور اچھی زندگی عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ ہم سب 60 سال 70 سال کی بنیاد پر یہ اس لیے کمپرمائز نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے لیے آپ جیتے ہو, نہیں, اللہ کے لیے جیتے ہو, آپ رسول کے لیے آپ جیتے ہو. یہی تو وجہ ہے کہ اگر اسی کے لیے آپ کو جینا ہوتا تو اپنی اولاد کو گلف نہیں بھیجتے, اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتے. یہ تو ایک خطہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے, اس سے محبت کرتے الحمدللہ, لیکن اس کو ہم معبود نہیں سمجھتے ہیں. ماں سے ہم پیار کرتے ہیں, جس نے انگلی اٹھایا ماں پر, ہم اپنے آپ کو ان کی چھتر و چھایا میں رہتے ہوئے ان کے قدم پر قربان ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں. لیکن اے ماں, تجھے معظم تو سمجھیں گے لیکن معبود نہیں سمجھیں گے, معبود نہیں سمجھیں گے. معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. ایسے ہی پیارے خواجہ غریب نواز کا یہی میسج ہے, خواجہ غریب نواز کا یہی پیغام ہے. آپ پڑھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار میں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب القول الجمیل. تو نام ہی عربی ہے تو ایسے ہی آپ کو یسرن القرآن پڑھنے میں کتنے مار لگے, وہ نہیں پڑھ سکے تجوید کے ساتھ. اب القول الجمیل کا نام لیے تو ارے کہاں سے ہوتا. تو پھر جب نہیں ہوتا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خواجہ انٹروڈکشن نگیٹو اعتبار سے کرو, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. جب ان کی پازیٹیو زندگی سمجھو گے, ان کی پازیٹیو زندگی کیا ہے, وہ آئے کیوں ہیں, وہ کس لیے آئے ہیں, ان کا طریقہ دعوت کیا ہے, ان کا طریقہ تبلیغ کیا ہے, ان کا طریقہ محبت مصطفیٰ کیا ہے, ان کا طریقہ دعوت مصطفیٰ کیا ہے, وہ نہیں اگر تمہیں معلوم ہے تو جا کر کے تمہیں نہ معلوم ہونے کو پہلے معلوم کی دنیا میں لانا پڑے گا. تب جا کر کے آپ کو کوئی بھی بول دے, آپ کو کیسے بھی اگر کوئی بول دے کہ باپ مر گیا تو آپ لے کر کے فوراً کفن تیار رہیں گے کہ تحقیق کریں گے. آپ پہلے تحقیق کریں گے نا. کسی کا میسج آ گیا کہ باپ مر گیا تو آپ ہاں کفن لے کے تیار ہیں, کیوں, اور باپ آ کر خود پوچھ رہا ہے یہ کفن کس کا ہے, لو نہیں. آپ سوشل میڈیا کی
بنیاد پر نہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ کے سامنے موجود ہوتے تو میں نہیں بولتا. 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی ذات کو, تو آپ کو 800 سالہ سنچوری کی تحقیق کرنی ہوگی. پہلے 800 سالہ کی تحقیق کرو, تب جا کر پہلے بولو پوزیٹو کہ ہاں میں نے تحقیق کیا ہے, اب میں کہتا ہوں کہ خواجہ کی حیثیت یہ ہے. تب تمہاری بات اوتھر ہوگی, تب تمہاری بات اوتھرٹنگ ہوگی. ابھی پیدا ہوئے نہ باپ کے بارے میں پوری تحقیق معلوم ہے, نہ پورے دادا کے بارے میں تحقیق معلوم ہے. اپنے شجرے 10 تک تو نہیں گنا سکتے, لکڑ دادا پکڑ دادا. 800 برس, اور وہ بھی خواجہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے, ان کی تحقیق کہاں سے آپ کو معلوم؟ اس لیے ضروری اس بات کی ہے جو میں نے 4-5 کتابیں بولی ہے, القول الجمیل علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اور اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ 2 انڈیا ہی کے, اس لیے یہ دونوں بڑے اوتھر ہیں, سب میں اوتھر ہیں. یہ دونوں کو آپ ایک دم مطالعہ کیجیے, اور نئے آتی تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ انکمپلیٹ ہیں, اور انکمپلیٹ لوگ کمپلیٹ کی توضیح کرنے کا حق نہیں رکھتے. پہلے کمپلیٹ آپ کو بننا ہوگا, تب جا کر کے آپ تحقیق کیجئے. اٹھ پٹانگ انداز میں اڑنی اڑ کر کے بول رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کا پتہ نہیں کہے کو آئے, کس لیے آئے. یہی سب کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسلیں, ارے جب ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نا, 3 طلاق کو ہٹا دینا چاہیے, یکساں سول کوڈ لا دینا چاہیے, UCC یہ سب کر دینا چاہیے. ارے بابا عقل کے اندھوں ذرا محسوس کرو, وہ رشتہ دار نہیں, وہ اللہ رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے, اپنے خاندان اقربا کو چھوڑ کر آئے. جن رشتہ داروں کے ولیمے کی بنیاد پر تو نماز چھوڑ رہا ہے, انہوں نے رشتوں کی بنیاد پر نہیں, نماز کی بنیاد پر رشتے کو چھوڑا ہے. نماز کی بنیاد پر رشتے کو چھوڑا ہے. جب اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی تھی تو دھوپ میں بھی سایہ فگنی نظر آتی تھی, سایہ فگنی نظر آتی تھی. آج ہمیں AC میں بھی پریشانی نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج نماز پر توجہ نہیں ہے, AC پر توجہ ہے. نماز پر توجہ نہیں ہے, خواہش پر توجہ ہے. اس لیے آپ کو, ہم کو کسی کے بھی حوالے سے کچھ بولنے سے پہلے لاکھوں نہیں, اربوں نہیں, ان کی ہسٹری آف لائف اور جو ہسٹوری ہے وہ دونوں کو پڑھنا ہوگا اور دونوں کو سمجھنا ہوگا, تب ان کا انٹروڈکشن کرانے کا حق ہے. یہ بات اگر یہ پیمانہ ہے تو اب جو آپ کو کوئی بھی اولاد آ کر کہے ایسا کہتے نہ بابا, ایسا کہتے نہ بابا, تو صاف کہنا تو اور کیا جانتا ہے. خالی کہتے کی بنیاد پر نہیں, ایمان نام ہے ماننے کا, یقین کرنے کا. کہتے گمان خیال کا نام نہیں. کہتے بولے تو گمان اور خیال, تو خیال, وہمیات, تصورات, یہ سب کا نام ایمان نام نہیں ہے. کمانڈڈ ہونے کا نام ایمان ہے, کمانڈڈ ہونے کا نام ایمان ہے. تو بتائیے قرآن پاک نے اولیاء اللہ, ایک بات یہ بولتے, تمہارے کو کیسے معلوم کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ ایک بات یہ بولتے, تمہارے کو کیسے معلوم؟ اب ایسے کو کیسا جواب دینا؟ میرے کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, تو میں نے تو DNA نہیں کرایا ہے, لیکن ماں نے کہہ دیا یہ باپ ہے, باپ نے کہہ دیا یہ ماں ہے, خدا کی قسم معلوم ہو گیا. یہ کیسی بات ہے کہ تمہارے کو کیسے معلوم؟ ارے ہمارے دل سے پوچھ, ہم سے مت پوچھ میرا دل کیوں جھکا جا رہا ہے, میرا دل کیوں جھکا جا رہا ہے. اور پھر قرآن سے پوچھ, سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان کامل اور عمل صالح پر, تم لے غور کرنا, عمل صالح پر, کسی سے بھی آپ مخالفین سے بھی سنے ہوں گے تو خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ, یہ جملے جلدی سے بول دیتے, بولتے نہیں رحمہ اللہ, تو رحمہ اللہ ہی سے آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں. گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے, کیونکہ رحمہ اللہ بولے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے. اور قرآن میں ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین, کہ نبی اور امتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے دعائے رحمت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز جو ہے مشرک نہیں ہے, تب تو ان کے بھی منہ سے رحمہ اللہ نکل رہا ہے. جملے پہ غور کیجئے, اور جب رحمہ اللہ نکلا تو مومن, اور اللہ فرما رہا ہے, اب دیکھیے گا اللہ فرما رہا ہے, اور قرآن کو محسوس کیجئے آپ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کامل اور عمل صالح پر قائم رہتے ہیں اور انتقال کرتے ہیں, تو اب تیری ذمہ داری نہیں ہے مرنے والے, اب میری ذمہ داری ہے کہ میں مخلوق کو تیرے قدم میں ڈال دوں گا. سیجعل لهم الرحمن ودا, ود مانے محبت, اور ایسی محبت کہ جب وہ تیرے پاس جائے گا تو تیرا ہی ارادہ لے کر جائے گا. اس سے بہتر ایک بات بولو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت سلمان فارسی کی نسل کے حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور کریں آپ, وہ فرماتے جب بھی نبی کی بارگاہ میں جاتے تو ایک ان کا قصیدہ نعمانیہ کا پہلا ایک شعر ہے,
یا سید السادات جئتک قاصدا، یا سید السادات جئتک قاصدا وارجو رضاک واحتمی بحماک. اور اس حدیث پاک کی بھی توضیح آٹومیٹک سمجھ لیجئے کہ 3 مسجد کے لیے جو ہے سفر کرنا ممنوع ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اسی کے ضمن میں بھی وقت کا جب امام اعظم تابعی جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھنے والی ذات جب کہہ رہی ہے تو توجہ دیجئے، کہہ رہے ہیں کیا؟ یا رسول اللہ، اے آقاؤں کے آقا، میں کسی اور ارادے سے نہیں، بس آپ کے ارادے سے آپ کے پاس آیا. جیتو کا بولے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، قاصدن آپ ہی کا ارادہ کرتے. دیکھیے آپ ہی کا ارادہ کرتے. نبی مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد حرام بھی نہیں ہے. توجہ دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ خود یہ دل میں ڈال دیتا ہے بندوں کے کہ جو لوگ اپنے اوپر کے اچھے لوگوں کے انتقال کو دیکھتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ان کے دلوں میں یہ بات ڈل جاتی ہے اللہ کی طرف سے یہ خدا کا وعدہ ہے. اب صحیح مسلم کی حدیث پاک سنیے ان کی مزید توضیح کے لیے. اللہ کے پاک کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک بات بڑی اچھے سے سنیے گا. بڑے عمدہ لوگ ہیں الحمدللہ. خدا کرے میدان محشر میں بھی ہم سب ساتھ ہوں، جنت میں بھی ہم سب ساتھ ہوں. اللہ ہم سب کے بھی رشتہ داروں کو بھی اللہ بخش دے. ہاں توجہ دیجیے گا، بڑی اچھی محفل ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک بڑی اچھی محفل آتی ہے. یہاں تو لگتا ہے القا ہوتا ہے، آپ لوگ کے پاس جب بیٹھتا ہوں القا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت جلیل القدر صحابی کہ مصطفیٰ جان رحمت جب درس دیتے یعنی دین کا کام کرنے کے بعد جب اٹھتے تھے تو سرکار فرماتے ڈائریکٹ گھر جانا، ادھر ادھر نہیں جانا. میں بھی بولتا ہوں نا ادھر ادھر نہیں جانا. کیوں کہتے تھے جانتے ہیں؟ کہ جو لوگ بھی مجلس مصطفیٰ میں یعنی دین کے کام کی مجلس میں، پیار والی مجلس، دھیان دیجیے گا، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یعنی ماں باپ سب سے دور کرنے والی مجلس نہیں، محبت والی مجلس. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ گھر جانا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو تمہارے اوپر سایہ فگن رکھ دیتا ہے تاکہ تم گھر تک جاؤ تو تمہارے اوپر وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. واہ کتنی بڑی محفل ہے. نبی فرما رہے ہیں اور اللہ نے کہا اس نبی پر درود پڑھنا اور آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اس سے عظیم محفل کیا ہوگی الحمدللہ. اللہ پاک آپ ہم سب کو بخش دے، ہماری نسلوں کو بھی بخش دے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اب حدیث پاک سنیے، وہی کہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جو نیک لوگ جب مرتے ہیں تو ان کو قبر میں صرف سنسان چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے تو چھوڑ بھی دے گا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ان تک پہنچانے کے لیے، میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا تو امر جبرائیل، کہ اللہ پاک جبرائیل کو آرڈر کرتا ہے کہ اے جبرائیل ادھر آؤ. آنے کے بعد یا اللہ کیا بات ہے؟ اے جبرائیل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، احب فلانا، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے پیار کر. اور اے جبرائیل آسمانی مخلوق کو یہ آرڈر کر دے کہ سب لوگ ان سے پیار کریں. آسمانی مخلوق کو یہ آرڈر کر دے. آسمان میں شرک ہو رہا ہے، آسمان میں بدعت ہو رہا ہے، کون سے وہاں بت ہیں، کون سے وہاں مجسمہ ہیں. اللہ فرما رہا محبت کرنے کا اعلان کر دے کہ ان سے پیار کرے. اور سنو ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین پر اس شخص کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یوضع له القبول فی الارض، زمین میں مقبولیت کو رکھ دیتا ہے. اچھا رکھ دیتا ہے نہیں بولیے آپ، یوضع یہ مطلب پرزینٹ اینڈ فیوچر، رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا. یہ ہے حکم قیامت تک کے لیے. اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا مخلوق کے دلوں میں وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ڈال دیں گے. ہم سے پوچھ، خدا کی قسم کوئی رشتہ داری نہیں ہے خواجہ سے ہماری، کوئی نہیں ہے، نہ چچا ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ ہماری پیڑھی کے، وہ تو آل رسول ہے. ارے آل رسول کا نام ہم جب لیں گے تو ان کی برکت سے بخشش ہوگی ہماری. کہ نسل کی کیا بات ہے، تو وہ تو آل رسول ہیں، وہ تو سادات ہیں. اللہ اللہ ان کی عظمت کا کیا، ہم تو ان کے کوئی ریلیٹو نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم وہ ایسے ہیں کہ جب نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ مخالف بھی پڑھ رہے ہیں، رحمہ اللہ مخالف بھی پڑھ رہے ہیں. تو اے مخالفت کرنے والے، باطل ناخواستہ مت پڑھ، دل خواستہ پڑھ لے، خدا بھی خواستہ ہو جائے گا.
اپنی چاہت کے ساتھ پڑھ لے خدا بھی چاہنے لگے گا. ورنہ سن، اللہ جو محبوب بندوں کا انٹروڈکشن کرایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا جان لے محبوب بندوں کو رسپیکٹ دینا یہ توحید ہے، محبوب بندوں کی تردید کرنا یہ توہین ہے. اور سناؤ توہین کرنے والوں کا انجام. پارہ نمبر 29 میں سورہ نون والقلم میں 10 آیت کریمہ ہے. ایک مرتبہ صرف مجنو کہا تھا، اس بدبخت نے خواجہ کو کتا کہا ہے. نوٹ کیجئے گا، خواجہ کو ہجڑا کہا ہے. آپ اسی بیس پر محسوس کیجئے، نبی کو ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ نے مجنو کہا تھا. یہ مجنو ہے. خدا کی قسم اس سے پہلے کہ نبی کچھ بولتے جبرائیل کو رب نے 10 آیت کریمہ لے کر کے بھیجا اور کہا اے جبرائیل جاؤ اور مصطفیٰ کو بتا دو کہ یہ تمہیں مجنو کہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، ارے رب کے کرم سے آپ مجنو نہیں ہیں. یہ منہ سے مجنو کہا ہے لیکن رب کی نعمت اور انعام اتنا ہے آپ کے اوپر کہ آپ مجنو نہیں ہیں. لیکن سنیے، لا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. 9 غلطیاں ایسی تھی. یہ قسمیں کھانے والے، یہ جھوٹے ہیں، یہ ذلیل ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں. یہ سب گناتے 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 ایک جملہ گنایا کہ یہ ان کی نسل میں بھی خطا ہے، ان کی ماں تو اصل ہے باپ اصل نہیں. قرآن کہہ دیا. آپ جملے پہ غور کیجئے گا، ہنسیے گا نہیں، اس بات کو بڑا ڈیپلی لیجئے. ایک پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مصطفیٰ کی توہین، رب کے محبوب کی توہین ہماری خطاؤں میں نسلوں کی عکاسی